السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے چائنا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے حالات۔ اگر چائنا میں اسلام کی بات کی جائے تو مسلمانوں کے اندر خلفائے راشدین کے زمانے سے ہی چائنا کے اندر مبلغین اسلام بھیجے گئے اور بحری راستوں کے ذریعے مبلغین اسلام چائنا کے اندر گئے، اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انہی صحابہ اکرام کے مقدس نقوش وہاں پہ نظر آتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ تشریف لے کے گئے اور اسلام کی تبلیغ کی۔ بہت ساری روایات کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی چائنا کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم شہر کنٹن کی بات کریں تو وہاں میں مسجد دائی شن زو، اگر اس کو دیکھیں تو اس مسجد کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کس طرح عرب معماروں نے اس مسجد کو بنایا، اور واضح طور پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب معمار کی جو فن تعمیر ہے وہ ظاہری طور پہ نظر آتی ہے، اور یہ بھی اس بات کی شاہد ہے کہ وہاں پہ عرب لوگ اسلام کو لے کر گئے تھے۔ چین میں اگر اشاعت اسلام کے بارے میں بات کریں تو 841 عیسوی سے لے کے 847 عیسوی تک چون کے زمانہ میں ماوراء النہر کے علاقے سے بہت سارے مسلمان ہجرت کر کے آئے، اور چین کا جو بادشاہ تھا اس سے اجازت لی کہ ہمیں اپنی رعایا کے اندر شامل کر لیں، تو انہوں نے بخوشی اجازت دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری رعایا کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، اور اجازت نہیں دی بلکہ ان کو یہ کہا کہ آپ کانسو اور شینسی یہ دو صوبے ہیں، اس کے اندر آپ رہائش اختیار کر سکتے ہیں، اور انہیں کام کرنے کی مکمل اجازت حاصل تھی۔ ایون کہ اس نے یہ بھی کہا کہ آپ ہماری چائنیز عورتوں سے شادیاں کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ پھر مسلمان آباد ہوئے اور انہوں نے چائنیز عورتوں سے شادی کی، اور وہاں سے ان کی آگے نسل بڑھی۔ ویسے تو چائنا کے اندر بہت ساری اقوام موجود ہیں، اور 90 کی دہائی کی بات کریں تو وہاں پہ 50 اقوام موجود تھیں، لیکن 1911 عیسوی کے اندر جو وہاں پہ انقلاب برپا ہوا، اس کے اندر جو اقوام کا اتحاد تھا وہ 5 قومیں تھیں، اور ان قوموں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چین سارا کا سارا اس کی بنیاد ان 5 قوموں کے اوپر موجود ہے: ہان، مانچو، تبتی، ہوئی اور منگول۔ ان 5 قوموں میں سب سے پہلے نمبر پہ جو قوم ہے وہ ہے ہان۔ ہان ایسی قوم ہے جو خود کو یہ بتاتی ہے کہ ہم اصل میں چائنیز ہیں، اور یہ فخری انداز میں بتاتی، یہ بتاتے ہوئے یہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ ان کے فخر کی وجہ سے ان سے جلتے بھی ہیں، اور بسا اوقات اس بات پہ لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو قوم ہے جو چائنیز تصور کی جاتی ہے وہ ہے ہوئی۔ ہوئی کی اصلیت کیا ہے؟ ہوئی ایسی قوم ہے جس کو کہا جاتا ہے خالصتاً یہ چائنیز ہیں۔ 5 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہوئی قوم کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے۔ اس قوم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ مسلمان اسی قوم کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اس قوم کا نام ہے ہوئی، جو ان 5 مخصوص اقوام میں ہے جن کے اوپر چائنا کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ سب سے پہلی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ چونکہ اسلام مذہب ہے، اور اسلام مذہب میں شادی جو ہوتی ہے وہ مسلمانوں میں ہی کی جاتی ہے، تو یہ شادیاں مسلمانوں میں کرتے تھے، اس وجہ سے ان کی نسل خالص ہے اور محفوظ ہے، اور دوسرے چائنیز بھی اسی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں کہ یہ خالصتاً نسلی چائنیز لوگ ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی زبان خالصتاً چائنی ہے، اور یہ اپنی اصل زبان ہی بولتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر عربی زبان بولنے والے، فارسی زبان بولنے والے شیوخ بھی موجود ہیں، لیکن یہ وہ زبانیں استعمال نہیں کرتے بلکہ عربی زبان ہی استعمال کرتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود جو چائنا کے دوسرے کلچر ہیں یا چائنا کی تہذیب اور تمدن ہے اس کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسی وجہ سے چائنیز اس قوم کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر حب الوطنی کا بہت بڑا جذبہ موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ چائنا کے اندر جو فوج ہے ان میں بڑے بڑے عہدوں پر اس قوم کے لوگ موجود ہیں، اور ان کے شانہ بشانہ جنگیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ 5ویں وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو اخلاقی تعلیمات ہیں، جو اسلام کی اخلاقی تعلیمات ہے، وہ چائنا کا قدیم مذہب جس کو کہتے ہیں کنفیوشس مت، اس کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں ان دونوں کے اندر بہت زیادہ سملیرٹی ہے، اس وجہ سے چائنیز اس قوم کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اگر چائنا میں مسلمانوں کے حالات پہ بات کی جائے تو چائنا کے اندر 2 کروڑ آبادی مسلمانوں کی ہے، جو چائنا کی کل آبادی کا 11% حصہ بنتا ہے، اور چائنا کے اندر 2014 کی رپورٹ کے مطابق 4000 مساجد موجود تھی۔ اس کے بعد کی کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ کتنی مساجد ہیں۔ آج کے دور میں اگر بات کریں حالیہ رپورٹ کے مطابق
8000 ऐसी मसाजिद हैं जो तबाह कर दी गई हैं, जो गिरा दी गई हैं। और एक और रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया है कि चाइना के अंदर चाइना के हुक्काम की तरफ से ये हिदायत जारी की गई हैं कि मस्जिदों को गिरा दिया जाए और मस्जिदों को और मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और मस्जिदों की जो एक ख़ास साख्त है उसको मिटाया जा रहा है। मिसाल के तौर पे मस्जिद के अंदर वुज़ू खाना है उसको गिरा दिया गया, मस्जिद के जो मीनारे हैं उसको भी गिराया गया है। और ये कहा जा रहा है कि जो मसाजिद की अपनी शेप है उसको अरब तर्ज के मुताबिक ना रखा जाए, बल्कि चाइना के अंदर जो इमारतें हैं उन्हीं इमारत के तर्ज पर मसाजिद को बनाया जाए ताकि ये मसाजिद दूसरों से अलग नजर ना आए। ये नहीं है कि चाइना अभी ये चीजें कर रहा है, चाइना में इससे पहले भी मुसलमानों के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 2020 के अंदर अगर हम देखते हैं तो 1300 मसाजिद ऐसी थी जो चाइना में बंद कर दी गई हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि चाइना के हुक्काम ये चाहते हैं कि यहाँ चाइना की जो आबादी है इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जाए और यही वजह है कि वो मसाजिद को बंद करते हैं और बसा औकात मुसलमानों को तंग करते हुए नजर आते हैं। चाइना दिन ब दिन मुसलमानों के लिए मुश्किलात खड़ी करता नजर आता है और मुसलमानों को मुख्तलिफ तरीकों से तंग किया जाता है, लेकिन ये चीज़ हम देखते हैं कि मीडिया पे हमें ये चीज़ बिल्कुल नजर नहीं आती। उसकी वजह यह है कि चाइना हुक्काम की तरफ से साफ तौर पर मना किया जाता है कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी मीडिया पे नहीं दिखानी। ये चाइना में इसी तरह होता है कि मुसलमानों को तंग किया जाता है, कभी मसाजिद के तौर पे, कभी ये कहा जाता है कि अपनी इबादत घर के अंदर रह के की जाएं, कभी ये कहा जाता है कि आप अलग से अपने तर्ज के कपड़े ना पहने, ये दाढ़ी ना रखें, टोपी ना पहने। ये सारी चीजें करके चाइना सिर्फ ये चाहता है कि मुसलमानों को तंग किया जाए। चाइना वाले मुसलमानों को इतना ज्यादा तंग करते हैं, लेकिन जब मीडिया पे पूछा जाता है कि आप मुसलमानों को इतना ज्यादा तंग क्यों करते हैं तो वो इसका साफ इनकार करते नजर आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन।